سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں ہر شخص کی ہر چیز تک دسترس ہو گئی ہے. پہلے آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں جس قسم کے لوگ تھے تو آپ کو انہی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا. آپ کو دوسری فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ آپ کو اپنے گاؤں کے بندوں میں سے ایک ایک کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے, اس کے ابا کیسے تھے, اس کے دادا کیسے تھے, اس کے کتنے بچے ہیں, اس کے اپنے گھر سے تعلقات صحیح ہیں خراب ہیں. گاؤں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں تو اپنا گرائی ہے گرائی, اس کو تو سب پتہ ہے. شہر میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا. آبادی اتنی ہے, زندگی اتنی تیز ہے کہ کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو لاش کی بدبو سے پتہ چلا کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے. لیکن جب سے یہ میڈیا جو ابھی الیکٹرانک میڈیا جو بہت تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے, موبائل فون, انٹرنیٹ, اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے. گلوبل ولیج بنا دیا ہے اس نے, ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے. اب ہر شخص کی ہر جگہ تک رسائی ہے, اور شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اللہ تعالی حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے ہیں. قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کو تام کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بٹن دباؤ ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے آدمی. تو اس میں جب انسان ہر چیز تک پہنچتا ہے تو اس میں غلط چیزیں بھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی ہیں, غلط گائیڈنس بھی ہے اور صحیح گائیڈنس بھی ہے. اس میں پھر یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح گائیڈنس کون سی ہے اور غلط گائیڈنس کون سی ہے, یہ فیصلہ کرنا اصل کمال ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو الفاظ ہے نا, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں. کئی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کریں, تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو میں مارکیٹ سے شارٹ کروں. ہمارے اپنے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جو بڑے خاندان کے بڑے بزرگ ہیں, تقیہ کلام بن چکا ہے نا, تو اس لیے میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں. تو میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں, علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں, فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں. تھوڑا بہت, زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا, لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے, یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے, وہ تو سبھی مانتے ہیں غلط ہے. اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں, یعنی مہینے میں 1-2 دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل, یعنی وہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی. قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا, مذہب آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ
اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے, دوسرے کو کیا بتاؤ گے. کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں, وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے, لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے. لوگ شہید ہوتے ہیں. جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں, قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا, بندہ مر جاتا ہے, کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, کسی پہ کیس نہیں ہوتا. بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا, اس کی حرکتیں, اور ایک دن انتقال ہو گیا. مرا کس کی وجہ سے ہے؟ بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن بیٹے پر کوئی کیس نہیں بنتا. وہی سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بیٹا. تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں, لوگ ایسی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو سب بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو. بیٹے اور باپ کا جھگڑا, بیٹی اور ماں کا جھگڑا, ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل, سنتے ہی نہیں کسی کی. دفتروں میں جھگڑے, اور پڑوسی میاں بیوی کے جھگڑے, وہ تو مشہور ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا, یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو, محبت, کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا. بھائی کیا خیال ہے, سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے, مرے گا تھوڑے دنوں میں, پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا. یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا, یعنی جلدی مر جائے گا. تو اب اس قسم کے جو ویڈیوز ہیں, ماہر نفسیات اس پہ بہت بتاتے ہیں کہ یوں ایکچولی یوں ہونا چاہیے, ایکچولی یوں ہونا چاہیے. تو میں کچھ سنتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ, وہ سوائے 2-4 انگلش کے الفاظ کے نا اور کچھ نہیں ملتا, اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. مثلاً زیادہ تر کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے, دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا لفظ ہے, یقیناً دوسرے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن کیا سمجھیں دوسرے کو, کیا سمجھنے کا مطلب کیا ہے, کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتہ ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں, یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو, اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو. یہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو بہرحال اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ ایک اصولی بات شریعت نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا ہے اس بارے میں, کتنا اچھا گائیڈ کیا ہے. تو وہ 2-4 انگلش کے الفاظ گھما کے ادھر سے ادھر کر کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پڑھا لکھا نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا, اتنا پڑھا لکھا نہیں بنا. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میں اکثر ایک چیز اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور جو چیز جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کے حصول کو اتنا ہی سستا کر دیا ہے. بھائی جو چیز جتنی ضروری ہے اس کا حصول اللہ نے اتنا ہی سستا کر دیا ہے, کیونکہ اللہ کوئی تاجر نہیں ہے, بزنس مین نہیں ہے. ارے بھائی عام حالات میں جب کوئی تجارت کرتا ہے جتنی ضروری چیز ہوگی اتنی مہنگی کرے گا نا, کہ یار یہ تو لوگوں کی ضرورت ہے, یہ تو خریدنا ہی خریدنا ہے, 10 لاکھ میں بیچو تو بھی لوگ لیں گے, وہ قیمت بڑھائے گا. لیکن اللہ کوئی تاجر نہیں ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. تو جو چیز جتنی ضروری تھی اللہ نے اتنی سستی کر دی, اس کا حصول آسان بنا دیا. مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی زیادہ ضروری ہے یا پانی؟ اچھا پہلے تو ایک بات بتاؤ, روٹی زیادہ ضروری ہے یا گھر اور گاڑی؟ روٹی. سو تو فٹ پاتھ پہ بھی جائے گا آدمی, تو روٹی کا حصول آسان ہے یا گھر کا؟ روٹی کا آسان ہے. حالانکہ روٹی کے بننے میں قدرت, یعنی روٹی کا بننے کا پروسیس بہت مشکل ہے. گھر بنتا ہے سیمنٹ اور بجری سے, جو اسی زمین سے نکلتا ہے بغیر کسی
کوئی زیادہ اس میں کوئی کلاکاریاں نہیں ہوتی, اور گھر مٹی کا بھی بن جاتا ہے. یہیں سے گارا اٹھاؤ, پانی ڈالو, بھوسا ڈالو اور اینٹیں بنا کے اور پتھر لا کے فٹ کر دو, گھر بن جائے گا. لیکن گھر بنانا مشکل ہے. روٹی کھانا, روٹی کا حصول آسان, حالانکہ گندم کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ تو ابھی تک سائنسدان پڑھ رہے ہیں کہ کیسے بنتی ہے, ابھی تک پورا مسئلہ وہ حل نہیں ہوا ہے کہ گندم بنتی کیسے ہے, یعنی کیا کیا عمل ہوتا ہے. پودے کو اور نباتات کو مکمل تھوڑی پڑھا گیا ہے اب تک. پانی برسے گا آسمان سے, زمین کے اندر گوبر, مٹی اور گارے کے ملاپ میں کیا کیا قدرت کی صنائی ہوتی ہے اور کیا کیا قدرتی عوامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے پودا نکلتا ہے, پھر اس میں خوشے, پھر اس میں گندم, ایک گندم سے ہزاروں گندم, پھر ان ہزاروں میں ہر ایک میں ہزاروں کو پیدا کرنے کی صلاحیت. یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کو تو ہزاروں سال سے پڑھ رہا ہے انسان, اب تک پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کتنا مشکل پروسیس, مگر اللہ نے ہمارے لیے بہت آسان. اللہ نے کہا یہ تمہیں نہیں کرنا, تم نے خالی بیج ڈالنا ہے, پانی برسے گا آسمان سے اور میں ہزاروں گندم پیدا کر دوں گا, کھاؤ, پراٹھے بنا بنا کے کھاؤ. ہم نے بھی صبح پراٹھا کھایا الحمدللہ. حکیم صاحب نے بولا یہ گلا صحیح نہیں ہوگا جب تک پراٹھا, میرا گلا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا پراٹھے وراٹھے چھوڑے, ہم نے کہا دنیا چھوڑ دے گا, پراٹھا نہیں چھوڑے گا. دنیا چھوڑ دیں گے, پراٹھا نہیں. یہ بات ناشتے کا مزہ ہی نہیں ہے بھائی. تو لیکن خیر چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو کتنا مشکل پروسیس ہے, مگر قدرت نے ہمارے لیے بہت سستا کر دیا کہ ایک سے ایک ہزاروں پیدا ہوں گے, یعنی رزق کی کمی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر رزق کی کمی ہو رہی تو ہماری اپنی حماقت سے نا, کسان بیج ہی نہیں ڈال رہا گندم, یا گورنمنٹ پانی نہیں دے رہی اس کو, ڈیم ہی نہیں بنا رہی, تو وہ تو حکومت کی نااہلی ہے نا, وہ تو حکومت کی نااہلی ہے. اور حکومت ہم ہی بناتے ہیں تو ہماری نااہلی ہو گئی. تو بھائی جیسی بنائی ہے وہی چیز ملے گی, جو آپ نے جس کو اوپر لے کر آئے, اس جو فیصلے ہوں گے وہاں سے وہ آپ ہی کے فیصلے ہیں. تو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. گندم, آلو, پیاز, ٹماٹر 20 روپے کلو, 30 روپے کلو, 40 روپے کلو. ضروری اتنا ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر نہ ہو, آپ پھر بھی 60-70 سال کی زندگی نکال کے چلے ہی جاؤ گے. کبھی اس کے ٹھیلے کے نیچے سو گئے, کبھی فٹ پاتھ کے نیچے سو گئے, 2-3 دن نیند نہیں آئے گی آپ کو, کیونکہ آپ گدے پہ لیٹنے کے عادی ہیں. اس کے بعد نیند ایسی چیز ہے, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری چیز ہے نا, تو اللہ نے وہ بھی سستی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2-3 دن تو نہیں سوئے گا تو میں خود ہی گن پوائنٹ پہ سلاؤں گا تجھے, بیٹھے بیٹھے پھر سو جائے گا. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سفر میں بعض دفعہ نیند نہیں آتی تو 2 دن ہو گئے جاگے ہوئے, اس کے بعد پھر سفر میں ہی سو جاتے ہیں. ایسا سوتے ہیں کہ پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے, کیونکہ اب مزید نہیں سوتا تو پاگل ہو جاتا ہے نا. تو قدرت کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ بہت ضروری ہے, اب یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو سو جائیں, نہیں تو نہیں. قدرت کہے گی جتنے مرضی کام ہیں, جتنے اہم ترین کام بھی ہو, تجھ پہ نیند پہلے مسلط کروں گا میں. اللہ نیند مسلط کر دیتے ہیں, سو جاتا ہے. بیت الخلاء میں بیٹھے بیٹھے بندے سوتے ہوئے دیکھے ہم نے, بہت دنوں سے جاگے ہوئے تھے, مزدور گیا واش روم, نکل ہی نہیں رہا. آدمی کو ڈر ہوا, مر تو نہیں, پتا چلا سو رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا, 2-3 دن سے سویا نہیں تھا تو وہاں سو گیا. یہ قدرت کی طرف سے ہے نا, ضروری ہے تو آسان بنا دیا قدرت نے. تو سب سے یعنی روٹی کو اللہ نے آسان رکھا, 20 روپے میں 10 روپے میں مل جاتی ہے, اور جن کو نہیں ملتی تو صدقہ خیرات کر کے لوگ کھلا دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا ہے انتظام. اب پانی زیادہ ضروری ہے یا روٹی؟ روٹی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. تو روٹی میں تو پھر بھی کسان کو چاہیے. کسان کیا کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, گندم ڈالتا ہے زمین میں, پھر پودے اگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پانی کے حصول کو اور آسان بنا دیا اللہ نے, کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے. ڈیم بنا کے تو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے. یہ تو ہم اسٹور ہی نہیں کرتے, بس چیختے رہتے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو پانی کم ہو جائے گا, ایسا کچھ کوئی کہانی نہیں ہے. اتنی بارشیں برس نہیں ہیں کہ ان کو اسٹور کر لو تو برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا, وہ اس میں تیرتے رہیں گے ڈیموں میں جا کے, پانی ختم نہیں ہوگا. یہ جاہل لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہو کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیلکولیشن غلط کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنا پانی زمین میں نیچے جا رہا ہے, اتنا اوپر جا رہا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں, سینس لیس لوگ ہیں, زیادہ پڑھ لکھ گئے نا, زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں. تو پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ ہوا, سانس. کیا خیال ہے بھائی؟
پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ پانی تو میرے بھائی دن میں 2-3 گلاس بھی پی لو تو چل جائے گا آدمی. لہذا اللہ نے اس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ارادہ کر کے پیو. جاؤ پوستیوں کو نہیں ملے گا پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے پیاس لگ رہی ہے اٹھ کے کولر کی طرف نہیں جا رہے, تو اتنی محنت کر, اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے منہ میں پائپ لگا کے جائے. وہ ہمارے حضرت ایک سست آدمی کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے, تو بیر آ کے گرا نا, بیری کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا اوئے تو یہ میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دے. دوسرا ڈال ہی نہیں رہا. تو اتنے میں ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, اس نے اس کو آواز دی, بھائی جان ذرا کام ہے. وہ آیا, کہہ رہا یار یہ بیر جو ہے نا میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دو. اس نے کہا کمبخت تو اتنا نہیں کر سکتا کہ بیر اپنے منہ میں اٹھا کے ڈال لے, اور اگر نہیں ڈالا جا رہا تھا تو مجھے بلانے کی کہ یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا نا. تو وہ دوسرا بولا میں کیوں ڈالوں اس کے منہ میں بیر. کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا, وہ ادھر آیا کتا میرے اوپر پیشاب کرنے لگا, میں نے اس کو بولا ہٹا ہی نہیں رہا تھا میں نے اس کو بولا کہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا اب جب تو نے میرا کام نہیں کیا تو میں بھی تیرا کام نہیں کروں گا. ایک لڑکا سست تھا نا, تو ابا اس کے پریشان تھے. رفیع بھائی سن لیں اچھی طرح سے, ان کی بات نہیں ہے ویسے, ان کو سمجھانے کے لیے یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں نا ایسے واقعات, تو فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو وہ جو کام باپ بیٹے کو کہے وہ بیٹا کر کے ہی نہ دے. باپ تنگ آ گیا, یار اس کمبخت کو میں کیا علاج کروں. تو ایک دن ابا ایک مشین لے کر آیا, اور ابا نے بیٹے سے کہا بیٹا تیری عادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ایک مشین لے کر آیا ہوں, بٹن دبا کے ہر کام کرے گی. بٹن دبائے گا چائے آئے گی, بٹن دبائے گا پانی آئے گا. اب تیری زندگی میں سکون آ جائے گا, تجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, بٹن دبا کے ہر کام ہوگا. بیٹا کہتا ہے ابا بٹن کون دبائے گا اس کا, اس کے لیے بھی کوئی ملازم لے آتے تو یہ سستی جو ہے نا, سستی جتنی پیدا ہوگی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر آپ مشینی زندگی میں آنا چاہتے ہیں, خود کچھ نہیں کرنا چاہتے, تو کچھ دنوں کے بعد مشینوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کو سستی محسوس ہوگی, جیسے کہ ہو رہا ہے. دیکھو پہلے لوگ لمبے لمبے سفر پیدل کرتے تھے نا, اب گاڑیوں میں جاتے ہیں, لیکن اب گاڑی میں جاتے ہوئے بھی سستی ہوتی, کون یہاں سے وہاں جائے. بائک پہ جاتے ہوئے بھی سستی ہو رہی ہے, یار کون دودھ لینے جائے. وہ بیگم بولی بھائی 6 انڈے لے کر آؤ, کہہ رہے میں انڈے کے بغیر ہی پراٹھا کھا لوں گا, میں نہیں لا رہا. یہی تو ہے, پرانے زمانے کا آدمی آگے دیکھ لے, بولے یار تمہیں تو پھر یہ کک ماری اور جم کر کے پہنچے. تو جتنا سست انسان بنتا ہے بنتا چلا جاتا ہے, اور جتنا چست بنتا ہے چست ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, پانی کو اللہ نے اور زیادہ آسان بنایا, اور ہوا کو اس سے بھی زیادہ, آکسیجن کی ضرورت ہمیں پانی سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں اللہ نے ہمیں 2 سہولتیں دے دیں. ایک سہولت تو یہ دی کہ فری پھوکٹ میں 23% آکسیجن ہوا میں چھوڑ دی. پتہ نہیں ریسرچ بدل گئی ہو, تو پرانی ریسرچ تو 23% کی تھی, اب کا مجھے نہیں پتا آکسیجن آج کل کتنی فیصد چل رہی ہے. ہمارے یہاں تو 5-6% سے زیادہ یہ سوئٹزرلینڈ کی رپورٹ پیش کی ہے سائنسدانوں نے کہ ہوا میں آکسیجن کا تناسب کتنا ہوتا ہے. لیاری کے پانی کا پتہ ہے نا فارمولا, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا جو عام پانی ہوتا ہے. تو کسی نے لیاری کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ پانی کا فارمولا بتاؤ, اس نے کہا NH4Cl کر کے کچھ بنا دیا. اس نے کہا یہ کیا, اس نے کہا لیاری کے پانی کا یہی فارمولا ہے. وہ جو ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا وہ پانی ہے جو آسمان سے نازل ہوا اور آپ نے گلاس میں جمع کر لیا, وہیں سے درمیان میں اس کو کہیں گرنے نہیں دیا. تو آکسیجن کا حصول اللہ نے اور بھی زیادہ آسان بنا دیا. اگر اللہ ہوا میں فری میں چھوڑ دیتا اتنا بھی کافی نہیں تھا, ہمیں یوں کہہ دیتا کہ سانس لوگے تو پھیپڑوں میں جائے گا, تو ہم تو سارا دن بیٹھ کے سانس ہی لیتے رہتے. بھائی ذرا مجھے سانس لینے دو, ایسے ایسے سانس لیتے, پھر بات کر کے تھوڑی دیر کے لیے پاز کا بٹن دبا دیتے, اتنی دیر میں ہمارے پھیپڑے پھڑپڑانا شروع کر دیتے. تو اللہ نے کہا یہ بہت ضروری, تو یہ تمہارے ارادے کے بغیر تمہارے پھیپھڑوں میں جائے گی. تمہیں سانس نہیں لینا ہو تو اس کے لیے تو ارادہ کرنا پڑے گا, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت, بولو نا یار, پھر آگے نا بولو نا یار, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو
گھر میں محبت سے رہنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے. گھر جو ہے نا, گھر یہ سکون کے لیے بنایا ہے اللہ نے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. گھر بنتا ہے نکاح کے بعد, گھر بنتا ہے نا بھئی, شادی ہوتی ہے تو ایک گھر آباد ہوتا ہے, پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کا وجود. گھر کوئی بحریہ ٹاؤن کے بنگلوں کو تھوڑی کہتے ہیں. گھر کا مطلب بھائی, ورنہ تو ہوٹل بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹل ہیں بالکل بنگلوں جیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ گھر نہیں کہلاتے, وہ ہوٹل کہلاتے ہیں. تو گھر کا مطلب جہاں ریلیشن ہو, جہاں تعلق ہو, محبت ہو. کوئی آپ کا انتظار کرے, کوئی کسی کا آپ انتظار کرو, کوئی آپ کے ماتحت ہو, آپ کسی کے ماتحت ہو. یہ ایک جو ریلیشن قائم ہوتا ہے, اٹ از کالڈ گھر. کیا خیال ہے؟ اٹ از کالڈ گھر. وہی جو ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے. ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے, ہومنگ اسکیم میں نے اب تک نہیں سنی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم ہاؤس بنا کے دے سکتے ہیں, ہوم بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, ہاؤس کو ہوم بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کوئی بلڈر کا کام تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گھر جو رکھا ہے نا, گھر یہ جانوروں کو بھی دیے ہیں. بہت سے جانور گھر بنا کے رہتے ہیں. شیر کی کچھار ہوتی ہے, وہ شکار کر کے آتا ہے, ادھر ادھر دہشت گردی کر کے آ کے جب سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے, جہاں اس کو کوئی چیتا پیتا چھیڑے نہیں, تو اس کے لیے کہاں داخل ہو جاتا ہے؟ وہ اپنی خود ہی بول لیا کریں تاکہ وہ کچھار میں داخل ہو جاتا ہے. سانپ جب خطرہ محسوس کرتے ہیں کہاں گھستے ہیں؟ بل میں. اور اگر وہاں سانپ نہیں بیٹھے ہوئے, اس کو تانے دینے کے لیے بیٹھی بھی ہو, وہ بل میں گھسے گا؟ بولو بھائی, نہیں جائے گا. وہ سانپ بل میں گھس کے آتا اس لیے ہے کہ یار یہاں یہ اپنا ٹھکانا ہے, سکون ملے گا, یہاں آرام سے تمیز سے زندگی گزاریں گے, جب بھوک لگے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا باہر نکلیں گے, انجوائے کریں گے. یہ سکون کی جگہ ہے. چوہے اپنے بلوں میں گھستے ہیں. بلیاں بھی گھر بناتی ہیں اپنا ٹھکانہ. جب بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے بلی کی, تو وہ کوئی سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکے. بلوں کے خطرات سے انسانی نما بلے بھی اس کو پریشان نہ کریں, اور جو سچی مچی کے بلے ہیں وہ بھی پریشان نہ کریں. تو بڑے تمیز سے. خرگوش بھی ایسا ہی کرتی, خرگوش کی جو مادہ ہے وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے. وہ تو باقاعدہ ڈیکوریٹ کرتی ہے اپنے گھر کو. جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے جسم کے بال نوچ کے کارپٹ کی طرح زمین پہ بچھا دیتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین رکھتی ہے, بہت کچھ کر کے اس کو پتا ہے میرے بچے یہاں سکون, اطمینان اور امن اور شانتی کے ساتھ پلیں گے. تو بھائی جو انسان جو تہذیب میں سب سے آگے ہے, گھر اس کی بھی ضرورت ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا, سکون کی, مسکنت کی, رہنے کی جگہ بنایا. پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, سارا دن آؤٹنگ کر کے, جاب کر کے, شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں. اب چڑا آیا شام کو اپنے گھونسلے کی طرف, چڑیا نے منہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ, تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہیں. کبوتر آیا, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کبوتروں میں, 12 گھنٹے کی. ان کے یہاں لیڈیز بھی جاب کرتی ہیں کبوتروں میں. 12 گھنٹے کبوتر, 12 گھنٹے شاید گورو نے یہیں سے لیا ہو. تو اب وہ جب آیا اور کبوتری کا منہ بنا ہوا ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی کبوتر سے. بولی تو کیا باجرہ لے کر آیا ہے؟ بھائی دیکھو, کبوتر جو لے کر آئے گا نا بچوں کو کھلانے کے لیے, کبوتری صبر شکر سے گزارا کرتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کبوتر دانہ لے کر آتا ہے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. ہم نے تو کبوتر بھی پالے ہیں, دیکھا ہے یہ سارا منظر, بڑا زبردست خوبصورت منظر ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو پتا ہوتا ہے نا کبوتر کے بچوں کو ابا آنے والے ہیں, وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے منہ کھول کے بچے. کیا اللہ کی ایک, مجھے تو بڑا شوق ہے جانور پالنے کا, بڑی فطرت کی اس میں. اور یہ خدا کی قسم وہ بڑے بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ چیزیں خود سے بنی ہیں. جو ایتھیسٹ ہے نا, اللہ کا انکار کرنے والے, خود سے یہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. مشینیں بنتی ہیں خود سے, بے جان چیزیں وہ بھی نہیں بنتی. تو یہ جاندار جذبات, احساس رکھنے والا, محبت نفرت کرنے والا, ایسے جذبات اللہ نے رکھے کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ کے بتاتا ہے, خوشی ہوتی ہے تو ہنس کے بتاتا ہے. یہ جذبات کی خود بخود ساری چیزیں کیسے پیدا ہو گئیں؟ اس کبوتر کے دل میں کس نے ڈالا کہ تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں, خود بھی کھا اور ان بچوں کے لیے دانا بھی جمع کر. اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے اسپرم سے پیدا ہونے والے انڈے ہیں جن سے یہ بچے نکلے ہیں؟ کیا اس نے بھائی میڈیکل سائنس پڑھی ہے کیا؟
اس کو کیا پتا کہ یہ بچے جو ہے نا اللہ نے میرے باڈی سے پیدا کیے ہیں, تبھی تو اتنی محبت کر رہا ہے وہ. انہی بچوں میں آپ دوسرے کبوتر کا بچہ لا کے رکھ دیں, وہ زیادہ خوبصورت, اٹھا کے مار دے گا, فوراً باہر پھینک دے گا اس کو, بولے گا میرا نہیں ہے. ڈی این اے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کبوتر کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, گوروں کو نہیں پتا ہوتا, گوروں کو نہیں پتا ہوتا یہ کس کا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, لوگ صبح شام تعریف کرتے ہیں نا وہ ہم سے اچھے, وہ ہم سے اچھے, وہ کبوتر سے بھی اچھے نہیں ہو آپ. ٹھیک ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں مانتا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے آپ اچھے نہیں بن گئے, بڑی بڑی برائیاں ہیں. تو کبوتر کے بچے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کبوتر دانہ لے کر آئے گا اور بچوں کے منہ میں جتنا اللہ نے اس کو رزق دیا وہ کہتا ہے چلو بھائی آج اتنا ہی ملا, آج بارش تھی اس کی وجہ سے زیادہ مال ملا نہیں ہے, گزارا کرو. کبوتری بھی گزارا کرتی ہے. اگر کبوتری تانا دینا شروع کر دے, 4 دانے اٹھا کے لے آیا, بچوں کی فیوچر کی فکر نہیں ہے, تو کبوتر گھر آنا چھوڑ دے گا, وہ دوسری کبوتریوں میں منہ مارنا شروع کرے گا. کمبخت وہ کہے گا یہ بچے لے کے چلی جاؤ. تو جانوروں کا تو اللہ نے سسٹم بنا دیا, نہ کبوتر کبوتری کو تانا دے گا, کبوتری بھی جاتی ہے دانے لے آتی, کبوتر کہتا ہے بھائی بچوں کی ماں ہے, مجھ سے یقیناً یہ خیر خواہ ہوگی, کیا خیال ہے. اور وہ کبوتری بھی کہتی ہے بچوں کا باپ ہے, اگر اس کو آج دانا پانی کم ملا ہے تو بھائی قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا, کوئی بے روزگاری کے تانے نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر وہ دیکھے کہ کبوتر وہیں پڑا ہوا ہے, کمبخت اڑ نہیں رہا, پھر یقیناً کبوتری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو تانے دے دے کے مار دے, پھر اس کا حق ہے. تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں, آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا, کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من ازواج جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے, گھر وجود میں آتا ہے, اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں, اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا ایسے یار کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا, روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا, مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے, یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے, چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس, سمجھ میں آتا ہے یار کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی, تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے. کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں, بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی. چائے سے نہیں بجھ رہی سمجھ میں آتا ہے, دودھ سے نہیں بجھ رہی, پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی, اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا, یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے, بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, خراب نہیں ہوتی. وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے, موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے, خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا, اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو, تم انگریز کے پٹھو ہو, کمبختو, تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر, آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں, تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے تو بس تم اسی پہ لگے رہو, برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی, اپنی صحت بھی, اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں, گھر تو بنتا ہی 2 کے بعد, تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے, آپس میں کھیلتے ہیں. تو ایک لائن پہ لگا دیا, بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے.
ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں, ہر گھر میں بے سکونی, لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہن سے بات نہیں کر رہی, جٹھانیاں نندوئی ساسیں, وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی, ماں بیٹی میں نہیں بن رہی, میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی, یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا, چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے, گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں, اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا, 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو, 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے, سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے. اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہیں. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے. کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کی کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟
بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں, لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, اب گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے, مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا بھی 55 سال میں کریں گے شادی, وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے, لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھٹے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھٹے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھڈوں کا ریشو فوج میں, پولیس میں سب سے کم ہے, کیونکہ قانون ہے, ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھڈے اکثر کم ہوتے ہیں, کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے, اس کو تنخواہ اس چیز ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے, تو نے اتنے بجے آنا ہے, یہ کام کر کے دینا ہے, کرے گا تو میری بلا سے, تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی, تجھے ملیریا ہے, تجھے ٹی بی ہے, تجھے کیا ہے, تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے کہ نہیں کروائی ہوئی, مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کام ہے, یہ کر کے دو گے تو تنخواہ ملے گی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھڈوں کا ریشو کیا ہے, وہاں پھڈے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے. وہ باس, وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے, اس کو تنخواہ بڑھا دی ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, ہماری تو تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ اتنے اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی بند ہو جائے پھڈوں کی وجہ سے, صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا, کیونکہ کام وام تو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا, تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھڈے ہوتے ہیں وہ خطرناک, چاقو نکل آتے ہیں, چھریاں نکل آتی ہیں, 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو. ایسے میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہویں ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے. آپ کہنے والے تھے ساس بہو کی وجہ سے, اب تک ایسی رپورٹ آئی نہیں ہے, وہ چھوڑیں بھی زیادہ. تو خود سمجھدار ہیں آپ لوگ. وہ ساس بھی ڈپریشن میں آتی ہے, لیکن وہ کس کی وجہ سے, اپنی ساس نے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا کے دنیا سے گئی ہوتی ہے, تو وہ آگے پارسل کر رہی ہوتی ہے یہ امانت بہو کی طرف, ٹھیک, کہ مجھے جو وراثت میں ڈپریشن ملی تھی وہ میں پوری کہاں ٹرانسفر کر رہی ہوں, بہو کو. اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا, الگ ہو رہے ہو. حالانکہ یہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا, بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ الگ, لیکن یہ وہی ہے اخلاقی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پڑوسی گریبان تھوڑی پکڑ سکتا ہے آپ کا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے تو مجھے کھلایا کرو, تو کھلاؤ. تو ماہر نفسیات سے گزارش ہے, جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں. کچھ اچھے بھی ہیں الحمدللہ, ہر جگہ اچھے برے بھی ہوتے ہیں, اچھے تو سارے ہی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں بیچاروں کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہوتی, گائیڈنس نہیں ہوتی. وہ انگلش کے الفاظ گھما رہے ہوتے ہیں ایکچولی یوں وغیرہ وغیرہ, مجھے تو اتنی انگلش نہیں آتی. تو بات صحیح ہونی چاہیے, چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو. لوگ زبان کو دیکھ رہے ہیں آج کل, اسٹائل کو دیکھ رہے ہیں, باتوں کو, کیونکہ
فلموں کا دور ہے نا, ڈراموں کا دور ہے, جس کے اسٹائل اچھے ہیں لوگ متاثر ہو رہے ہیں, بات کو تو دیکھ نہیں رہے. بات بھی ہو, اسٹائل بھی ہو, پھر مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ بات بھی ہو اور اسٹائل بھی ہو. اور اگر اسٹائل نہیں ہے تو بات کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسٹائل کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن بات بہرحال صحیح ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں, میں ان کو اس حد تک پابند بنا سکتا ہوں, اس سے زیادہ شریعت نے مجھے حق بولو نہیں دی. یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے سسٹم کیا چل رہا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بیٹا فرما بردار ہوگا تو باپ اس کو نچوڑ لے گا, بولے کہ ہر بات مانتا ہے. تو اس کی یہی غلطی ہے کہ ہر بات مانتا ہے کم وقت. کہیں نو کر دے تو باپ بیٹے کے کو پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا. ارے وہ ہر بات مان رہا ہے. ایک دفعہ ایک ابا آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا یہ میرا, میں نے کہا یار ایسے بیٹے آج کل آرڈر پہ نہیں ملتے, اتنا نیک ہے. ایک چیز میں اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کا حق بھی ہے تو آپ کو تو کہنا چاہیے بیٹا میں, یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے ایک بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے, صحیح ہے نا, موسم چلتا ہے نا, ابھی آم کا موسم ختم, انگور آ گئے, تو سیزن ہوتا ہے نا, جب انگور ہے تو ہر جگہ انگور ہی انگور نظر آئیں گے آپ کو. اور یہی حال ابا کا ہے. جب تک ابا آپ کی مجبوری ہیں, آپ کے ابا بہت اچھے, پیسے نکلوانے ان سے, جہاں ابا کی ضرورت نہیں رہی وہاں ابا سے زیادہ ٹینشن والا آپ کے گھر میں. جب ابا بوڑھے ہوتے ہیں تو کیسا ستایا جاتا ہے ان کو, یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے. بوڑھا ہونے کی دیر ہوتی ہے بیچارے کی, وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے, برا. یہ جائے گا کب؟ اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے, کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو. یہی ہے نا اخلاق تو اخلاقی طور پر تو شریعت ہم اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز بولو نا فاش. باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے. ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, واقعی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی. یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے, تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے. لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون, بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے,
آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے؟ اس لیے اسکرو پانے لے کے بیٹھا کریں, جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں, فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں, وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں, اس میں تو پتہ ہے سب, ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں, آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی تو ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, فاسق و فاجر کہنا جائز, زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے, وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا, کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں, میں چونکہ, وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. بعض ائمہ, سب نہیں, اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں دے رہے, کہہ رہے کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں تو مفتی ہوں, میں تو بزرگ ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں کیا کرپٹ ہوں. بھائی آپ چور ہوں, کرپٹ ہوں, آپ نیک ہوں. جب مسجد کا ایک رسید ہے, کوئی چندے کا سسٹم ہے, تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں, بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں حضرت یہ اخپل کا مطلب کیا ہے, پرسوں ایک صاحب ہے اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا. تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے, اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی, اوئے ادھر اوئے ٹائم دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تم نے بولا تھا 40 پہ نماز 45 پہ کھڑی کر رہے ہو تم, ہیں تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ریکویسٹ کے ساتھ. تو مسجدوں میں بھی لڑائیاں, گھروں میں بھی, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے. یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے نا, بیان یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں, تو وہ آخر میں کوئی ربط میں گڑبڑ ہوئی ہے تھوڑا سا. تو وہی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گھر اللہ نے بنایا ہے سکون کے لیے, تو ظاہر ہے اس میں سکون کا حصول بہت آسان رکھا ہوگا. تو وہ آسان یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میرے کیا حقوق ہیں اور سامنے والے کے کیا حقوق ہیں, بس اتنی سی نالج ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی چیز نہیں پتہ ہوتی تو پھر لڑتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. تو یہ پہلے پتہ ہو اور پھر اس پر عمل بھی ہو. ظاہر ہے پتہ ہوگا تو آگے عمل ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ عمل, بڑے اچھے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر تو پتہ ہو اور پھر اس کے مطابق انسان عمل کرے. جب علم ہوتا ہے انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار میں اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کروں گا تو یہ ظلم کہلائے گا. تو وہ بہت آسان رکھا ہے اللہ نے, زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں بنایا. ہم لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا بہت, اس میں اتنی قیدیں لگا کے اور اتنا کچھ کر کے پتہ ہی نہیں چل رہا کم وقت کے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو لوگوں میں کوئی اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے, ریاست بھی ہو سکتی ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ. ان کے ساتھ مسئلہ نہیں, ان کا ہے کہ بھائی مر کے ختم ہے, ہم جب ختم ہے تو بھائی دنیا کو انجوائے کرنا ہے, یہی ان کا ہدف ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی, لائف کو کیا کرنا ہے؟ آپ کسی گورے سے پوچھیں ہم کیوں پیدا ہوئے, وہ کہے گا انٹرٹینمنٹ کے لیے, لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. تو ہر وہ چیز جو انجوائمنٹ میں رکاوٹ بنے وہ اس کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے, جو مسلم ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم ہیں کیوں. مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم دنیا کے لیے آئے ہیں یا آخرت کے لیے آئے ہیں. کچھ کام ہم آخرت والے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہم دنیا والے کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم آخرت کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں.
تو کنفیوز یہ نہیں ہے، کنفیوز کون ہے بھائی؟ ہم ہیں. تو کنفیوز آدمی کبھی سکون میں ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو ایک بات طے کر لینی چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے بنے ہیں یا ہم دنیا کے لیے بنے ہیں. دیکھیں ہم جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نا، اس قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ ملک میں اللہ نے بیان کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اتنی مزے کی آیت ہے، یہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. اچھا میں نے جو کہا نا غیر مسلم کنفیوز نہیں ہے، اصل میں تو سب سے زیادہ کنفیوز وہ ہیں. کنفیوز نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کو یہ اس معاملے میں کنفیوز نہیں ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، دنیا میں ایسے ہی آ گئے ہم، اس معاملے میں کنفیوز نہیں ہے. ورنہ اس سے بڑی کنفیوژن کیا ہوگی کہ آپ کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھیں پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے. میں بھی الحاد پہ نہیں جاتا، بیان لمبا ہو جائے گا میرا. یہ کائنات بنی نہیں ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. اس پہ کیا ڈارون کے کیا اشکالات ہیں وہ مفتی یاسر قاضی صاحب جواب دیتے رہتے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ. تو جب کسی نے بنایا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں کوئی بھی بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی جب کوئی کام کرتا ہے نا، کوئی بڑا چھمبے کا کام کرے، عجیب سا کام کرے، تو اس سے اس کی ریزن پوچھی جاتی ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو بنا دیا اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ ہم اللہ سے اگر پوچھیں کہ اے اللہ، اے گاڈ، یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اللہ جواب میں کہ ویسے ہی، ایویں، جسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ایویں. تو ہمارے دل میں اس سے اللہ کی عظمت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ہے بھائی؟ دیکھو ایک بلڈر نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی، بہت بہترین بلڈنگ بنائی، گھر بنایا، بنگلہ بنایا، کچن بھی ہے، واش روم بھی ہے، اس میں بیڈ روم بھی ہے، ساری سہولت کی چیزیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یہ رہائش کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے. اس میں آپ نے بلڈر سے پوچھا یار کروڑوں خربوں روپے لگا کے تم نے یہ بلڈنگ کیوں بنائی؟ وہ جواب میں کہ ایویں. جواب میں کیا کہتا ہے وہ؟ جو پنجابی ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا، ایویں بنا دی. تو آپ بولو گے یار تو کیا کر رہا ہے، تو انسان ہے کیا ہے بھائی؟ تو ایسے ہی اتنی بڑی تو نے گلشن سجا دیا بلا وجہ، کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان اور زمین ہم نے بنائے ہیں یہ ایویں نہیں بنائے. ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں، جو مجھے نہیں مانتے، اور ان کے لیے پھر بڑا سخت عذاب ہے جنہوں نے میری طرف نسبت کر دی کہ میں نے سب کچھ بنایا بلا وجہ. یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. تو اب اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تو بتا دے کیوں بنایا؟ تو پوری کائنات کا مقصد اللہ نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ کہتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، سب کا سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا؟ آپ لوگ میرے ساتھ شریک رہیں گے نا، کیونکہ آدھے گھنٹے میں میں نے سبق پڑھا کے جانا ہے نا، تو پوری امتحان کی تیاری کرانی ہے نا. 100 نمبروں کی ٹیوٹر کے پاس ٹائم کم ہو تو وہ پھر وہی پیپر دیتا ہے جو امتحان میں آنے والے ہیں، تو وہی سوالات کی تیاری کرائے گا جو بہت ہی ضروری ہے. تو ساری کائنات کیوں بنی ہے؟ بولے نا، میرے اور آپ کے لیے. تبھی ہم جب دل چاہتا ہے بکرا ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. بکرے کو احتجاج کا حق ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، عیاشی کی عمر ہوتی ہے، تو وہ عیاشی میں لگتا ہے، اور میں جب 2 دانت کا ہوا، جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا، مجھے بدنظری بھی نہیں کرنے دی جاتی، اور میرے گلے پہ چھری پھیر کر انسان کباب بنا کے کھا لیتا ہے. بکرے کو احتجاج کا حق ہے؟ نہیں ہے. اگر وہ اللہ سے احتجاج کرے گا کہ اللہ یہ کیا بات ہے، یہ لوگ صبح شام ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو جانوروں کے کوئی حقوق نہیں ہے کیا؟ ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ ابھی ہم جوان ہوئے تھے، ابھی ہمیں پتہ چلا تھا بکرا کیا ہوتا ہے، بکری کیا ہوتی ہے. ہی اور شی کا فرق بکرے کو پتہ ہے، انسانوں کو پتہ. حیرت کی بات ہے نا، انسان کنفیوز ہے کہ میں ہی ہوں کہ میں شی ہوں.
تبھی تو میں کہتا ہوں بر وقت بچوں کی شادی کر دیا کرو. یہ زمانہ بڑے فتنے کا زمانہ ہے, ورنہ بچہ تھوڑے دنوں میں کنفیوز ہو جائے گا کہ میں ہی ہوں یا میں شی ہوں. شادی ہو جائے گی, شی آئے گی اس کی زندگی میں, کمپیئر کرے گا وہ کہے گا دونوں شی نہیں ہو سکتے, دونوں ہی نہیں ہو سکتے, ہم دونوں میں سے ایک ہی ہے اور ایک کیا ہے, شی ہے. تو یہ اس لیے بھی اس زمانے میں جلدی شادی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ہو کیا. تو کیونکہ اگر یہ چیز بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں پھیل گئی نا, بہت پھیل گئی, تو بڑے مسائل ہو جائیں گے. آپ اپنے بچے کی شادی کرو گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں داماد لا رہا ہوں یا بہو لا رہا ہوں گھر میں, مسئلے ہو جائیں گے. تو اس لیے بھائی, تو بکرا جو ہے نا, بکرا وہ جوان ہوتا ہے, اس کو بد نظری بھی نہیں کرنے دی جاتی, ہم کاٹ کے کھا جاتے ہیں. کراچی میں ایک علاقہ ہے سہراب گوٹ, نام سنا ہے؟ جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا. وہاں ہم ایک طویل عرصے تک دمبئی کی بوٹیاں سمجھ کے کھاتے رہے ہیں, نمکین بوٹیاں. ہم سمجھتے تھے یہ کس کی ہیں, دمبے کی. بعد میں پتہ چلا بھینس جو ساری زندگی دودھ دیتی ہے, ساری زندگی کیا کرتی ہے, دودھ. کتنی خدمت کرتی ہے انسان کی. جس دن دودھ دینا بند کرتی ہے اس دن سہراب گوٹ میں اس کو کاٹ کے دمبے کے نام پہ وہ تکے بنا کے ہمیں کھلا دیے جاتے ہیں. وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, بھینس کو احتجاج کرنا چاہیے نا. گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے بھائی, جب آپ اپنی ماں کی بات نہیں مانتے, ماں کیا تانا دیتی ہے, میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی, میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. بتاؤ ماں نے دودھ زیادہ پلایا ہوتا ہے یا بھینس نے زیادہ پلایا ہوتا ہے بھائی, بھینس نے بہت پلایا ہوتا ہے. اور ماں کا دودھ ہم نے 2 سال 1.5 سال پیا ہوتا ہے, اور بھینس کا دودھ تو اب تک پی رہے ہیں. لسی بھی بنا رہے ہیں, آئس کریم بھی بنا رہے ہیں, اور چائے بھی بنا رہے ہیں. ابھی میں چائے پی کے آیا ہوں, پتہ نہیں بھینس کے دودھ کی تھی کس کی تھی. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ بڈھی ہو جائے بھینس, تو جیسے ہم بڑھاپے میں ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں, تو بھینس کی دم میں کچھ تو تلاش کریں نا ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن سزا کیا دیتے ہیں بھائی, تو ساری زندگی تو نے ہمیں دودھ پلایا, اب تو نے دودھ دینا بند کیا, تیری سزا یہ ہے کہ تو چھورے کے نیچے آئے گی اور تیرے کباب بن کے دمبے کے نام پہ بکیں گے, کھلائے جائیں گے. تو بھینس کو احتجاج کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر بھینس احتجاج کرے کہ بھئی یہ کیا بات ہے, اپنی ماں کے دودھ کی تو اتنی قدر ہے کہ بڑھاپے میں اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں, اور میں نے تو ان کی ماں سے بھی زیادہ دودھ پلایا, اور آئس کریمیں بھی کھلائیں, لسیاں بھی کھلائیں, اور ان کے بزنس بھی چمکایا. میں نے جس دن دودھ دینا بند کیا تو کاٹ کے کھا کے ختم کر دیا. بھائی یہ حق بھینس کو نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ بھینس اگر اللہ کے سامنے احتجاج کرے, گائے اگر اللہ کے سامنے احتجاج کرے, بکرے اگر ہڑتال کریں, تو اللہ کہے گا میں نے تمہیں بنایا کس کے لیے ہے؟ بولیں, انسان کے لیے بنایا ہے. میں نے بنایا انسان کے لیے. دھوکہ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ برا کام ہے نا. ہم مچھلیوں کو صبح و شام دھوکہ دیتے ہیں. مچھلی سمندر میں گھوم رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی خوراک چاہیے, ہم نے کانٹے میں لگا دیا کوئی جھینگا یا کوئی گوشت لگا کے ڈالا نیچے. مچھلی یہ سمجھتی ہے کہ یہ انسان, اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے قرآن میں فضائل پڑھے ہیں, تو آج یہ کس پر مہربان ہو رہا ہے؟ مجھ پہ مہربان ہو رہا ہے. اس نے حدیث سنی ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو بخش دیا, تو لگ رہا ہے آج مجھے یہ گوشت کھلانے کے موڈ میں ہے. کتنا خطرناک کانٹا اس کے پیچھے ہم نے دھوکہ دے کے لگایا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ بیچاری آتی ہے اور چک مارتی ہے, اور ہم کیسی بے دردی کے ساتھ اس کو کھینچتے ہیں. تو مچھلیوں کو احتجاج کا حق ہے کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ دھوکہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں تو برے ہیں, ہمیں صبح و شام دھوکہ دیتے ہیں, صبح و شام بے وقوف بناتے ہیں. نہیں بھائی, اگر مچھلی احتجاج کرے گی تو اللہ کہے گا میں نے تجھے پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ساری دنیا میرے اور آپ کے لیے, تو کیا یہ پاسبل ہے ہم پیڑے کھانے کے لیے ہوں؟ پیڑے کھانا کراچی والے سمجھتے ہیں. دیکھو 6 آدمی کہیں, یہ پیڑے کھانا جو ہے نا, پہلے میں بتا دوں کسے کہتے ہیں نا. 4-6 آدمی کہیں سفر پہ نکلے ہوں تو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں نا. بھائی جنگل میں جا رہے ہیں, بھائی تیرا کام ہے لکڑیاں کاٹ کے لانا, تیرا کام ہے ٹماٹر چھیلنا, تیرا کام ہے آگ لگانا. سب مل جل کے خدمت کرتے ہیں نا. تو ایسے موقع پہ ایک آدمی جو کچھ بھی نہ کر رہا ہو, کھانے کے وقت آگے بیٹھ جاتا ہو وہ, تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آیا ہوا ہے؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ, ساری کائنات انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر کے لگا دی, انسان کیا یہاں پیڑے کھانے کے لیے؟ اگر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے
اٹ مینس کہ ہم شراب پینے کے لیے ہیں, ہم عیاشی کرنے کے لیے ہیں, ہم زنا کرنے کے لیے ہیں, ہم نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے ہیں, ہم بوڑھے ماں باپ کی ٹینشن سے بچنے کے لیے اولڈ ہاؤس میں ان کو جمع کرائیں گے تاکہ ہماری لائف کیا ہو, ہمارے ماں باپ کباب میں ہڈی نہ بنے. کیوں؟ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے. جب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد انٹرٹینمنٹ بنا دیا تو آپ کو پتہ ہے مقصد میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے, مقصد کو ہٹایا جاتا ہے یا رکاوٹ کو ہٹایا جاتا ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا بھائی؟ رکاوٹ کو. تو جب آپ کی زندگی کا مقصد انٹرٹینمنٹ ہے, لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو ہر وہ چیز جو انجوائمنٹ میں رکاوٹ بنے گی آپ اسے سائڈ پہ لگاؤ کہ نہیں لگاؤ گے؟ تو بوڑھے ماں باپ لائف کو انجوائے کراتے ہیں, یہ رکاوٹ بنتے ہیں, رکاوٹ بنتے ہیں. وہ تو کھانستے ہیں, جراثیم پھیلیں گے گھر میں, ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے, کھانے کا پوچھنا پڑتا ہے. پھر بڑھاپے میں انسان میں برداشت کم ہو جاتی ہے, وہ چیختا چلاتا ہے, ڈانٹتا ہے, بلا وجہ ڈانٹتا ہے, وہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اس کا حل جو ملحد لوگ ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, جو کہتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے, انہوں نے اس کا بہترین حل تلاش کیا. بھائی 60-65 سال کے ابا یا اماں ہوئے تو اٹھا کے کہاں جمع کرا دو ان کو؟ اولڈ ہاؤس. یار وہیں پلتے رہیں گے, پیسے جمع کرا دو بس جا کے. ہم لائف کو کیا کریں؟ انجوائے. لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا, انجوائمنٹ لائف کا ایک حصہ ہے, مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ کی رضا ہے, مقصد اچھا عمل ہے, مقصد جنت ہے, جہنم سے بچنا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو ماں باپ بوڑھاپے میں ملے اور بوڑھاپے میں اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہیں کر لیا, یعنی اس نے جنت کا بہترین آپشن ضائع کر دیا. تو نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اگر ہم لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا, تو پھر طلاقیں بھی ہوں گی, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے وہ پروموٹ ہوگا, شادی بیاہ کا کلچر کیا ہوگا؟ بولو, ختم. پھر نسلیں رکیں گی, نسل بڑھے گی نہیں. نسل روکنا اللہ کا حکم ہے یا نسل بڑھانا؟ تزوج الودود الولود. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. تو ظاہر ہے ہم پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہے. پیڑے کھانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا, ہمارے ذمہ بھی کوئی کام ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے جلدی سے آگے چلتا ہوں. دیکھو کمیشن آفیسر کے لیے اعلان ہوا اخبار میں کہ جو لوگ اس معیار پہ اترتے ہیں وہ آ جائیں, نیوی میں یا آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوں گے اور ڈائریکٹ وہ آفیسر ہوں گے, اور اس میں یہ قوائف انٹرویو ہے. آپ چلے گئے, آپ نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ میں جب آفیسر بنوں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا اتنی تنخواہ ہوگی آپ کو, اور یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. آپ نے کہا بہترین, میں جا رہا ہوں ٹاٹا, کل سے یہ ساری سہولتیں آپ مجھے میرے گھر میں پہنچا دیں, یہ تنخواہ, یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے. اگلا کہے گا آپ تو پوچھو کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. ہم عام سویلین سے ہٹ کے, شہریوں سے ہٹ کے آپ کو یہ ساری سہولتیں دے رہے ہیں, تو آپ کی بھی تو کوئی ذمہ کوئی کام ہوگا نا. آپ کہتے بتائیے کیا کام ہے؟ بھائی آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ جب جنگ ہوگی تو عام لوگ جو سویلین ہیں وہ ایئر کنڈیشن روم میں آرام سے سوئیں گے, وہ پیڑے کھائیں گے, اور آپ کو بارڈر پہ جا کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنا پڑے گا. ابھی آپ پیڑے کھاؤ گے, جب جنگ ہوگی تو پھر عوام پیڑے کھائے گی, آپ کیا کرو گے؟ پیڑے کھائے گی نا. انگلش میں کوئی ٹرانسلیشن تلاش کریں اس کی. تو ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیڑے کھاتے ہیں بیٹھ کے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں, انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے جو. جی اچھا خیر. تو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کسی کو بہت زیادہ سہولتیں دی جائیں اور اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہو. سہولتیں جتنی دی جاتی ہیں ذمہ داریاں اسی حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. مرچنٹ نیوی میں کیپٹن, ہمارے ماموں کیپٹن ہیں, یہاں پر بیان میں آئے ہوئے ہوں گے, وہ بتاتے تھے ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں جہاز میں, ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں پھر اتنی تنخواہ کس بات کی لیتے ہو بھائی آپ؟ کہتے ہیں بھائی تنخواہ اس بات کی کہ جہاز کو کچھ ہوا تو رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وہ ہماری ہے. یہی چیز انسان کو ہلاتی رہتی ہے اندر سے. ایسا کوئی کیپٹن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس کو جہاز والوں نے, کمپنی نے جہاز میں لا کے بٹھا دیا کہ آپ کو لاکھوں تنخواہ ملے گی اور کچھ بھی ہو جائے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. تو کہے گا بھائی یہ ماموں کا گھر ہے, یہ جہاز ہے, کیا خیال ہے؟ تو یہ دنیا ہمارے ماموں کا گھر نہیں ہے. اللہ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, تو ہماری رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جانور کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا, وہ ہمارے فائدے کے لیے. ہمیں ایک مقصد دیا ہے, وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. جو اچھا عمل کرے گا وہ کامیاب, اور جو برا عمل کرے گا وہ ناکام. جانور مر کے مٹی ہو کے ختم, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے.
انسان مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتا, مٹی بنانے کے بعد یہ عمل ریورس ہوگا اور اللہ اس کو دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا نا, کہ تمام پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں لیکن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, حساب و کتاب ہوگا, تو ہر پیغمبر پہ ایک ہی اعتراض کیا گیا ہے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, بھلا جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ یاسین کا آخری رکوع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا, کیونکہ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بہت پیدا ہوتا ہے جب آخرت کی بات ہوتی ہے نا. سب سے بڑا شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو ختم ہو جاتے ہیں تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. تو یہ سوال نیا نہیں ہے, یہ سوال بہت پرانا ہے اور اس کا جواب بھی بہت پرانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر ایک ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا, تو اصل میں یہ اعتراض نبی پر تھا یا اللہ پہ تھا؟ نبی نے خود یہ دعویٰ تھوڑی کیا تھا, خود نبی نے تھوڑی دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کروں گا. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کہ انسان جو یہ ہڈی لے کر آیا ہے مذاق اڑانے کے لیے, یہ دیکھتا نہیں ہے کہ آج تو یہ ہڈی ہے, کل یہ ہڈی بھی نہیں تھا, یہ پانی کا ایک قطرہ تھا, غلیظ قطرہ جس میں نہ آنکھ نہ ناک نہ دل نہ دماغ نہ جگر نہ گردے نہ پھیپھڑے, کچھ بھی نہیں تھا اس میں, نہ سانس لینے کے لیے ناک تھی, نہ دیکھنے کے لیے آنکھ تھی, نہ سننے کے لیے کان تھے. تو ہم نے اس پانی کو ماں کے رحم میں 9 مہینے رکھا ہے اور چلتا پھرتا سنتا دیکھتا انسان بنا دیا. تو جو اس طرح سے ایک پانی سے انسان بنا سکتا ہے وہ اس ہڈی کو ریورس کر کے دوبارہ کیوں انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ خوب سمجھ لو, یہ دعویٰ سائنسدانوں نے نہیں کیا کہ انسان دوبارہ پیدا ہوگا, کہ ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسے پیدا ہوگا. لوگ سائنس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیسے, کیا یہ پاسبل ہے؟ سائنسدان کہتا ہے یہ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو سائنسدانوں نے سے کیوں پوچھ رہے ہو جا کے؟ جس نے پیدا کیا ہے یہ اس سے پوچھو. وہ کہتے ہیں میں نے یہ اس طرح سے پیدا کر کے بتا دیا ہے, جو اس طرح کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, ایسا ہی ہے نا. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. اب بیوقوف انسان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بیوقوف انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو سائنٹیفکلی ثابت ہو چکا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, تو اٹ مینس کہ دودھ پیدا ہوتا ہے, باقی بچے کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی. لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بھائی بچے کو تو اسکول کی فیسوں کی بھی ضرورت ہے, کل علاج کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے, صبح ناشتے کے لیے بریڈ کی انڈوں کی ضرورت ہے, تو اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے. تو جو ظاہر پرست انسان ہے وہ یہ کہے گا کہ صرف دودھ کا تو سائنٹیفکلی ثابت ہے, باقی چیزیں سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہے, لہذا ہم نسل کو روکیں گے. اس لیے روکیں گے کہ صرف دودھ نہیں چاہیے بچے کو, بیسیوں اور چیزیں بھی چاہیے. لیکن جس کی عقل پہ پردے نہیں پڑے ہوئے, جو وحی کی روشنی میں عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی بچے جب پیدا ہوا اس کو اس وقت صرف دودھ کی ضرورت تھی, دودھ کا کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں تھا. جس خدا نے روٹی سے بچے کی آنکھ بنائی, جس خدا نے روٹی سے بچے کی ناک بنائی, جس خدا نے روٹی سے بچے کے پاؤں اور دماغ بنائے, اس خدا کی قدرت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. بچہ دنیا میں آتا ہے فوراً اسی روٹی سے دودھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, جو بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اٹ مینس کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ بچے کی بنیادی ضرورتوں سے غافل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اس کو دودھ کی ضرورت تھی, جو دودھ پیدا کر سکتا ہے کل اگر اسکول کی فیسوں کی ضرورت ہوگی, اگر ہوگی ضرورت, بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہو, اگر ہوگی ضرورت تو وہ اس کا انتظام بھی کر دے گا. جب اس کو روٹی کی ضرورت ہوگی تو روٹی کا انتظام بھی کر دے گا. جب اس کو خربوزے کی ضرورت ہوگی تو خربوزہ پیدا بھی کر دے گا. یہ ہے عقل کا صحیح استعمال. تو جو کافر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. ان سے کہا جائے کہ پانی کے قطرے سے کیسے پیدا ہو گئے, وہ جواب میں کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اسپرم سے انسان پیدا ہو سکتا ہے, لہذا ہم یہ مان لیں گے. لیکن جو وحی کی روشنی میں عقل استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سائنٹیفکلی یہ پاسبل کیسے ہوا کہ پانی سے انسان بن گیا؟ یہ پاسبل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تو جو اللہ
سائنٹیفکلی یہ کر سکتا ہے کہ پانی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر سکتا ہے کہ 9 مہینے میں وہ بچہ بن کے باہر آ جائے, تو مٹی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیوں نہیں کر سکتا کہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا دے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھنا. منہا خلقناکم, کیسے شاندار الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ کے. منہا خلقناکم, کتنا آسان کر دیا اللہ نے. جب ہم مٹی کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم, اس مٹی سے بنایا میں نے تمہیں. حالانکہ مٹی کو دیکھ کے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ غفار بھائی بن سکتے ہیں, یہ ستار بھائی بن سکتے ہیں, یہ وسیم بھائی بن سکتے ہیں, یہ سبکتگین بن سکتا ہے, یہ جمشید بن سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی یہ مٹی ہے جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور گوشت پیدا ہوتا ہے, گھاس جانور کھاتے ہیں, دودھ پیدا ہوتا ہے, سوکھا چارہ جانور کھاتا ہے, اس سے تھوڑی دیر میں دودھ پیدا ہوتا ہے. اسی سب چیزوں کے ملاپ سے اسپم بنتا ہے, وہی ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, اسی سے بچہ بنتا ہے. تو یہ تھوڑے دنوں کے پروسیس ہے جس کو مٹی سے مختلف پروسیس سے گزار کر انسان بنا دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ابھی اس مٹی کے قریب کھڑے ہو کر دیکھا کرو تو تمہیں میری قدرت پہ یقین آئے گا. منہا خلقناکم, اس مٹی سے میں نے کیا بنایا؟ انسان. پھر اس عمل کو ریورس کرتا ہوں. وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. یہ تو ہم صبح و شام مٹی سے انسان بنتے ہوئے اور انسانوں سے مٹی بنتی بھی دیکھ رہے ہیں, اس لیے یقین کر لیا. یہ پروسیس ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو ہم اس کو پر کبھی بھی یقین نہ لے کر آتے. تو اللہ کہتے ہیں اس مٹی سے میں نے انسان بنایا, انسان کو دوبارہ مٹی بنایا. 2 قدرت کے نمونے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے, تیسرا میرے کہنے سے ایمان لے آؤ. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, اسی عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا دوں گا. اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو اس لیے پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کرو بھائی جان. ہم نے یہاں سے مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے, دوبارہ عمل ریورس ہوگا. برزخ کی ایک زندگی ہے, دوبارہ اللہ پیدا کر کے پوچھے گا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ. کیسے زبردست آیات ہیں. اے لوگو, اے تمام دنیا کے تمام انسانوں, اگر تمہیں شک ہے نا دوبارہ کیسے پیدا کروں گا تو اپنے ماضی کے پروسیس کو دیکھ لو کیسے ہوا ہے. ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس کا پانی کا قطرہ بنایا, پھر ماں کے رحم میں گیا, جمع ہوا خون بنا دیا. ثم کا لفظ ہر جگہ آ رہا ہے, ثم آتا ہے تراخی کے لیے کہ ایک دوسرا پروسیس پہلے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے, مختلف ہے. مٹی سے منی کا قطرہ بننا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. مٹی الگ چیز ہے اور اسپم بالکل, بولو نا, الگ چیز. پھر اسپم کا ماں کے رحم میں جا کے بلڈ بن جانا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. پھر اس بلڈ سے گوشت بن جانا, علاقہ بن جانا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. پھر اس میں ہڈیوں کا پیدا ہو جانا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز. پھر اس میں آنکھ کا اگنا, کان کا اگنا, ناک کا اگنا, دماغ کی اتنی باریک باریک رگیں جن کو آپ